بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بعثت سے 2 سال پہلے حارث بن ابی ضرار کے ہاں ایک بیٹی نے جنم لیا۔ باپ نے اس کا نام برہ رکھا۔ بیٹی چند آفتاب اور چند ماہتاب تھی، جو ایک بار دیکھ لیتا پھر چہرے سے نظر نہ ہٹاتا، لیکن اس کی پرورش بڑے ناز و نخرے سے ہونے لگی۔ بنی مصطلق کے سردار کی یہ بیٹی جوں جوں بڑی ہو رہی تھی، اس کے حسن و خوبصورتی میں اور نکھار آتا جا رہا تھا۔ باپ بھی اس کی ہر خواہش کو مقدم رکھتا تھا اور جو کہتی تھی اسے پورا کرتا تھا۔ وقت بڑی تیزی سے برہ کو بلوغت کی سرحدوں کے قریب لے جا رہا تھا، اور پھر ایک دن بلوغت کی سرحد پر پہنچ کر اس کو عبور کر گئی تو اس کے بیاہ کی فکر دامنگیر ہو گئی۔ برہ اب اس قابل ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ بیوی نے ایک دن بات چھیڑی۔ مجھے احساس ہے میاں بیوی بیٹھے یہ باتیں کر رہے تھے، اسی اثنا میں صفوان آ گیا، جو ان کے اپنے قبیلے کا ہی مشہور شخص تھا۔ کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ اس نے بیٹھے ہوئے پوچھا۔ برہ کی شادی کے بارے میں سوچ رہے تھے، حارث بن ابی ضرار نے کہا۔ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ میں اپنے لڑکے مصافح کے لیے آیا ہوں، صفوان نے کہا۔ تو دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے، جیسے انہوں نے صفوان کی اس تجویز کو پسند کیا ہو، اور پھر رشتہ طے ہو گیا، اور جلد ہی مصافح اور برہ کی آپس میں شادی ہو گئی۔ مصافح اور برہ بڑی خوشگوار زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک دن برہ اپنی خوابگاہ میں آرام کر رہی تھی۔ چاند آسمان کی پہنائیوں میں محو خرام تھا، ہر سو خاموشی محیط تھی۔ عالم خواب میں کیا کہتی ہیں کہ یثرب کی طرف سے چاند چلتا آ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ میری آغوش میں اتر آیا۔ خواب دیکھنے کے بعد فوراً آنکھ کھل گئی اور اس پر غور کرنے لگے کہ اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ آپ سوچنے لگیں اور پھر ان کی کانوں میں قبیلے کے کئی لوگوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین روز افزوں پھیلتا جا رہا ہے، اور جو ایک بار حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے پھر اس پر مر مٹتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اور عاشقوں کی مثل دنیا دار حارث بن ابی ضرار اور مصافح اسلام کے سخت مخالف تھے۔ ان کو اسلام کا پھیلنا ایک آنکھ نہ پاتا تھا، لہٰذا حارث بن ابی ضرار نے مدینہ پر جرغار کی نیت سے تیاریاں شروع کر دیں۔ 2 شعبان 5 ہجری کو اسلامی لشکر بنی مصطلق کی طرف روانہ ہوا، جو مدینہ منورہ سے 9 منزل پر ہے۔ اس لشکر میں 1000 مجاہدین مہاجرین کا جھنڈا حضرت صدیق اکبر اور انصار کا علم حضرت سعد بن عبادہ کو عطا فرمایا۔ اس غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ ادھر حارث بن ابی ضرار کو بھی اطلاع مل گئی تھی کہ اسلامی لشکر چل پڑا ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس کا جاسوس قتل کر گیا تھا، جسے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ لوگ جو اسلام دشمنی سے مغلوب ہو کر حارث بن ابی ضرار کے پاس جمع ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان ان کے سر پر پہنچ گئے ہیں تو انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ حارث نے بھی اسی میں عافیت سمجھی کہ بھاگ جائے، لیکن باقی اہل قبیلہ نے صف بندی کر لی اور مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ تھوڑی ہی دیر میں مشرکین کے کس بل نکل گئے اور ان کے 10 لوگ جنگ میں مارے گئے، جس میں مصافح بن صفوان برہ کا خاوند بھی شامل تھا۔ مسلمانوں میں سے صرف ایک صبابہ حضرت ہشام بن صبابہ رضی اللہ عنہ شہادت پر فائز ہوئے تھے۔ اس غزوہ میں، جو تاریخ میں غزوہ بنی مصطلق یا مریسی کے نام سے مشہور ہے، 2000 اونٹ، 5000 بکریاں مال غنیمت میں ملیں، اور 200 گھروں کے 600 مرد، عورتیں اور بچے اسیر ہوئے، جن میں رئیس قبیلہ کی بیٹی برہ بھی شامل تھی۔ مال غنیمت کو مجاہدین میں بانٹ دیا گیا اور قیدیوں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ برہ بنت حارث رضی اللہ عنہا حضرت ثابت بن قیس بن شمام رضی اللہ عنہ اور ان کے چچا زاد بھائی کے حصے میں آئیں۔ میں آپ کو مکاتبہ بنانے کے لیے تیار ہوں، برہ بنت حارث نے حضرت ثابت بن قیس انصاری سے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے 9 اوقیہ سونا دے دیں اور میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ وہ سوچنے لگیں، مجھے لوگوں نے مکاتب کی رقم مانگ کر ادا کر دینی چاہیے۔ مجھے سب سے پہلے رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر دستک دینا چاہیے، جہاں سے کبھی کوئی نامراد نہیں لوٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کہاں ملیں گے؟ برہ بنت حارث نے حضرت ثابت بن قیس سے دریافت کیا۔ حارث بن ابی ضرار، جو غزوہ بنی مصطلق کے وقت بھاگ گیا تھا، اسے جب پتہ چلا کہ اس کی بیٹی کو کنیز بنا کر لے گئے ہیں تو اپنی بیٹی کے فدیے میں چند اونٹ لے کر مدینے کی طرف چل پڑا۔ جب وہ اونٹ لے کر چلا تھا تو اس میں سے 2 اونٹ اسے بہت پسند تھے، لیکن وہ اس نے وادی عقیق کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں چھپا دیے۔
اور باقی اونٹ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تو اس سے پہلے ان کی بیٹی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی درخواست کر چکی تھیں۔ آپ باہر تشریف لائے تو حارث بن ابی ضرار نے عرض کی کہ میری بیٹی کنیز نہیں بن سکتی، میری شان اس سے بالا تر ہے، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور رئیس عرب بھی ہوں، آپ اس کو آزاد کر دیں اور زر فدیہ لے لیں۔ وہ 2 اونٹ کہاں ہیں جو تم راستے میں چھپائے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا اور اس گھاٹی کا نام بھی بتا دیا جہاں انہیں چھپایا تھا۔ آپ کو کس نے اطلاع دی؟ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، حارث بن ابی ضرار نے کہا اور مسلمان ہو گیا۔ برہ بنت حارث جب آزاد ہو گئیں تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ہی رہنے کو فوقیت دی اور والد کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث بن ابی ضرار کو برہ سے نکاح کا پیغام بھیجا، جو انہوں نے بصد خوشی قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت برہ رضی اللہ عنہ کے قبیلے کے 40 غلام بھی آزاد کر دیے۔ آپ نے برہ کا نام بدل کر جویریہ رکھ دیا، اور اس طرح حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا وہ خواب سچا ثابت ہوا جو انہوں نے کئی سال پہلے دیکھا تھا کہ یثرب سے چلتا ہوا چاند ان کی آغوش میں آ گیا ہے، اور جو تعبیر انہوں نے اس وقت نکالی تھی وہ نکلی۔ برہ کا مطلب نیکی اور احسان ہے، لیکن اس لفظ کے استعمال سے منفی معنی بھی نکلتے ہیں۔ بقول حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ عنہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کو مکروہ جانتے تھے اور اسی بنا پر برہ کا نام بدل کر جویریہ رضی اللہ عنہ رکھ دیا تھا۔ جب لوگوں کو علم ہوا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی ہے تو لوگ بولے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے غلام بنائے جائیں؟ ہرگز نہیں، یہ محبت کے منافی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے کسی عورت کو جویریہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر اپنی قوم کے حق میں مبارک نہیں دیکھا۔ ان کے سبب بنو مسلک کے تمام امیر گھرانے آزاد کر دیے گئے۔ ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ کے تمام بہن بھائی اور والد دولت اسلام سے مالا مال ہو گئے، اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسجد نبوی کے قریب ہی امہات المومنین کے دوسرے حجرات سے متصل ایک حجرہ تعمیر کرا دیا گیا تھا۔ بقول ابن سعد اس کی دیواریں کچی اینٹوں کی اور چھت کھجوروں کی شاخوں سے بنائی گئی تھی جسے گارے سے لیپ دیا گیا تھا۔ دروازے پر اونی ٹاٹ کا پردہ تھا جس کا طول 3 ہاتھ اور عرض 1 ہاتھ تھا۔ ایک دن رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود تھے تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی دوسری عورتیں مجھ پر فخر کرتی ہیں۔ کیا جب انہوں نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے تمہارے مہر میں بڑی رقم ادا نہیں کی؟ کیا میں نے تمہاری قوم کے 40 غلام آزاد نہیں کیے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جویریہ رضی اللہ عنہ بڑی شیریں موزوں، اندام ملیح اور صاحب حسن و جمال عورت تھیں۔ جو کوئی دیکھتا فریفتہ ہو جاتا تھا۔ ظاہری حسن و جمال کے علاوہ آپ باطنی حسن سے بھی مالا مال تھیں۔ بڑی زاہدہ اور متقیہ، راست باز، عبادت گزار، قناعت پسند، مجسمہ صبر و رضا، بردبار و حلیم، جود و سخا، عجز و انکساری، اثار و اخلاص اور ذکر و تلاوت میں یکتا تھیں۔ یہ سب خوبیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اور تعلق سے نکھر کر ابھری تھیں۔ اہل سیر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے بعد سیدھے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے باہر تشریف لائے تو اس وقت وہ اپنے مصلے پر بیٹھی مشغول عبادت تھیں۔ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاش کے وقت ان کے پاس تشریف لائے تو ان کو مصلے پر بیٹھے پایا تو فرمایا کہ جب سے باہر گیا ہوں اس وقت سے تم اسی جگہ یوں ہی بیٹھی ہو۔ عرض کی، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زوجہ محترمہ کی بات سنی تو ارشاد فرمایا، جس وقت سے میں تمہارے پاس سے گیا ہوں اب تک 4 کلمے میں نے پڑھے ہیں، اگر ان کو ان کے ساتھ موازنہ کیا جائے جو تم نے اب تک پڑھے ہیں تو یقیناً وہ 4 کلمے وزنی ہوں گے۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان، وہ کون سے کلمات ہیں؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اور ہمہ تنگوش ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ عدد ما خلقہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے ذکر میں ان کلمات کو بھی شامل کر لو جو بظاہر کم ہیں لیکن مدلول زیادہ ہیں۔ ام المومنین سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ
روحانی بالیدگی اور تزکیہ نفس کی خاطر نفلی روزے کا خاص اہتمام فرماتی تھیں۔ خاص طور پر جمعۃ المبارک کو روزہ رکھتی تھیں، اور ایک مرتبہ جمعۃ المبارک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے گئے۔ اس دن ان کا روزہ تھا۔ پوچھا، گزشتہ کل روزہ رکھا تھا؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے جواب دیا، کیا آنے والے کل کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، جی ارادہ تو نہیں ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، سنا تو فرمایا افطار کر دو۔ حکم کی دیر تھی کہ انہوں نے روزہ افطار کر دیا۔ اس سے امت کی تعلیم مقصود تھی کہ کسی خاص دن کو نفلی روزہ کے لیے مخصوص نہیں کر لینا چاہیے، تاکہ یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت کا موجب نہ ہو جائے، کیونکہ وہ معین دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ معین دن ہفتہ اور اتوار ہیں، نیز روز جمعہ اور روز عید ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں وارد ہوا ہے، لہٰذا اس دن روزہ رکھنا مناسب نہ ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور پوچھا، کچھ کھانے کو ہے؟ میری کنیز نے صدقہ کا گوشت دیا تھا، وہی رکھا ہوا ہے، اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ انہوں نے عرض کیا تو فرمایا، اسے اٹھا لاؤ، کیونکہ صدقہ جس کو دیا گیا تھا اس کو پہنچ چکا ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے نور و نکہت سے بھرپور فضاؤں میں بے مثل زندگی گزار رہی تھیں۔ وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یہ حسین و خوشگوار زندگی صرف 6 سالوں پر محیط ہے، اور اس کے بعد وہ بیوگی اور جدائیگی کا داغ دے کر اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس تشریف لے جائیں گے۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو دنیا اندھیر ہو گئی۔ یقین نہیں آتا تھا کہ آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں وہ حقیقت ہے۔ دل میں ہول اٹھتا تھا، آنکھوں سے اشک رواں تھے، لیکن لبوں پہ یہ الفاظ تھے کہ اے باری تعالیٰ، تو جس حال میں مجھے رکھے میں ویسے ہی راضی ہوں، مجھے حوصلہ عطا فرما۔ اور اس وقت ان کی عمر مبارک 26 سال کی تھی۔ زندگی کی طویل راہیں سامنے پھیلی ہوئی تھیں۔ تھوڑے ہی فاصلے پر حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا میں محبت کرنے والا شوہر، اللہ کا محبوب رحمۃ للعالمین اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ابدی آرام فرما رہے تھے۔ جب فراق اور جدائی کی کسک بہت بےتاب کر دیتی اور ملاقات کو دل چاہتا تو ام المؤمنین سیدہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا اپنے حجرے سے نکل کر حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں تشریف لے جاتی، سلام عرض کرتیں، قدموں میں بیٹھ جاتیں، بے اختیار آنکھوں میں آنسو کے ستارے جھلملانے لگتے اور دل میں باتیں کرنے لگتیں۔ یوں احساس ہوتا کہ جیسے محبوب رب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قریب بیٹھ کر باتیں سن رہی ہوں۔ دل تو نہیں چاہتا تھا کہ وہاں سے اٹھیں، لیکن بادل نخواستہ اٹھنا پڑا اور پھر اپنے حجرے میں تشریف لے جاتیں اور یاد الہی میں مصروف ہو جاتیں۔ حالات کچھ بھی تھے، لیکن امہات المومنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو موجود تھیں ان کا بدرجہ اعلیٰ عزت و تکریم کی گئی، ان کی ضروریات کا دھیان رکھا گیا، ان سے رہنمائی حاصل کی گئی، اور ہر خلیفہ کی یہ کوشش رہی کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو امہات المومنین کی خدمت باعث افتخار اور سعادت سمجھتے تھے۔ انہوں نے حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کا سالانہ وظیفہ 12,000 مقرر کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ بھی تحائف ارسال کرتے رہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کو جدا ہوئے 45 سال ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 71 سال تھی۔ یہ ربیع الاول 56 ہجری کا واقعہ ہے۔ سوچ رہی تھیں کہ اس مہینے میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوئی تھی۔ یہاں پہنچ کر ان کی سوچیں گہری ہو گئیں۔ محبت اور اتباع کی یہ بھی تو صورت ہے کہ اس مہینے بلاوا آ جائے، اور پھر بلاوا آ گیا۔ طویل جدائی کے بعد اب اصل کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے تیار تھیں، اور پھر روح کف سے عنصری تک سے پرواز کر گئی، اور ان دنوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے مدینہ منورہ میں مروان بن حکم حاکم تھا۔ انہوں نے حضرت ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن ہو گئی۔ کتب معتبرہ میں ان سے 7 احادیث مروی ہیں، جن میں سے 2 بخاری شریف میں، 2 مسلم شریف میں اور 3 دیگر کتب میں ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بہن بھائی بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے بھائی حضرت عمر بن حارث رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مبارکہ مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال کے وقت نہ دینار چھوڑا، نہ درہم، نہ غلام، نہ لونڈی، نہ کوئی اور چیز، صرف ایک سفید خنجر تھا یا ہتھیار تھے یا کچھ زمین تھی جسے آپ نے صدقہ فرما دیا۔ حضرت عمر بن حارث رضی اللہ عنہ کی بہن سے بھی درج ذیل
احادیث مبارکہ مروی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا بظاہر بڑی شاداب اور شیریں معلوم ہوتی ہے، اللہ ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ شکریہ۔